ہیلو فرینڈس، آئی ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آئیے کہانی کا اگلا حصہ ملاحظہ کریں۔ کچھ عرصے پہلے کم از کم نظم اور نثر کا رویہ ہی ٹھیک تھا اور اسے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا تھوڑا سا موقع مل جاتا تھا، لیکن اب وہ بھی رکابت کا شکار ہو گئی تھیں۔ عشیرہ کا معمولی لباس، اس کا میک اپ سے عاری چہرہ ان کے ہزار میک اپ زدہ چہروں سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ بات صرف وہیں تک نہیں رہی تھی، بلکہ ہر آنے جانے والا عشیرہ کے حسن کی تعریف کرتا تھا، اور رفتہ رفتہ عشیرہ کو پیچھے ہٹایا جاتا رہا، یہاں تک کہ گھر کی تقاریب سے بھی اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ حقارت کی کون سی صورت تھی جو اس کے لیے نہیں تھی؟ کون سا عذاب تھا جو اس پر توڑنے کے لیے انتظام نہیں کیے گئے تھے؟ لیکن ہر عذاب کو خاموشی سے جھیلنا اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی بہار نہیں تھی، اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بہرحال بستر پر بیٹھی وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب تک کھوئی رہی۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی نے 3 بجائے اور وہ خیالات کی بھنور سے نکل آئی۔ ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے، اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ہوتی۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگا۔ باہر لو چل رہی تھی، ورنہ باغ میں ہی چلی جاتی۔ لو کیا کر لے گی، اچھا ہے بیمار ہو جاؤں، کچھ دن تو سکون مل جائے گا، مر بھی جاؤں تو کیا ہے، کون سی قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی، اس نے سوچا، اور یہ سوچ اس قدر شدید ہوئی کہ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن اب کمرے میں بھی نہیں رہا جا سکتا تھا۔ وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی اور راہداری سے نکل کر صدر دروازے پر آ گئی۔ صدر دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا، اور یہ دھوپ بھی روایتی دھوپ تھی، جس میں کہا جاتا ہے کہ چیل انڈا چھوڑ دیتی ہے۔ حالانکہ اس محاورے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ چیل انڈا چھوڑ دیتی ہے، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر خود ہی خود مسکراتی ہوئی صدر دروازے سے باہر نکل آئی۔ در حقیقت یہ جملہ اس وقت صرف محاورہ نہیں تھا کہ آگ برس رہی ہے، گھاس زرد ہو رہی تھی، البتہ املی کا وہ گھنا اور سایہ دار درخت جھوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت مالی بیچارہ بھی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹروں کے دروازے بند تھے۔ کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے وہ اندر تھے اور باقی اپنے کوارٹر میں آرام کر رہے تھے۔ املی کا یہ گھنا درخت اسے ہمیشہ سے پسند تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کے سائے میں دھوپ دم توڑ دیتی تھی۔ وہ تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھ گئی اور اس کے نیچے پہنچ گئی۔ بلا شبہ یوں لگا تھا جیسے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی ہو۔ مالی کی خالی چارپائی پر اس نے قبضہ کر لیا اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ درخت کے پتے لو سے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ اس نغمے میں گم ہو گئی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام غم بھول گئی۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ویرانی اسے اپنے مقدر کی طرح محسوس ہو رہی تھی، لیکن املی کا یہ درخت ہمدرد تھا، وہ اسے گیت سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ایک چمکدار نقطے پر جم گئیں اور ذہن نہ جانے کن کن خیالات کا مرکز بن گیا، نہ جانے کیا کیا سوچیں دامن گیر ہو گئیں۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ چونک پڑی۔ اس وقت کون ہے جو اس کی طرح سرفرا ہے اور باہر نکل آیا ہے؟ اس نے مڑ کر دیکھا اور اسے ایک سایہ سا متحرک محسوس ہوا۔ وہ سایہ اس کے پاس سے گزر گیا تھا، لیکن پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے دائیں اور پھر بائیں دیکھا، یہ کیسا سایہ تھا؟ اور پھر اس کے کانوں نے قدموں کی چاپ بھی سنی تھی۔ وہم بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات تصور نہ جانے کیا کیا سنا اور دکھا دیتا ہے۔ ممکن ہے کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر کے درخت پر چڑھ گئی ہو، اور ممکن ہے وہ سایہ درخت کی کسی شاخ کے ہلنے سے بنا ہو۔ خاص طور سے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور سوچنے لگی کہ اس کی طرح
کوئی اور تو دیوانہ نہیں ہو سکتا جو اس شدید گرمی میں باہر نکل آئے۔ 100% اس کا وہم ہوگا۔ کچھ ایسے ہی عجیب و غریب واقعات سے واسطہ پڑ رہا تھا۔ اس دن مزار کے سامنے کا واقعہ آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ کون تھا جس نے اسے سنبھالا تھا؟ اور پھر وہ آواز تو بالکل وہم نہیں تھی۔ وہ اس آواز کو اپنے ذہن میں اس وقت بھی سن رہی تھی۔ بسم اللہ، اس طرح باہر نہ نکلا کریں، یہ گزرگاہ ہے اور یہاں سے گزرنے والے گزرتے رہتے ہیں، جائیے، براہ کرم اندر جائیے۔ گزرگاہ، گزرنے والے، وہ آواز، یہ سایہ، توبہ ہے، کن احمقانہ حرکتوں میں پڑتی جا رہی ہوں میں بھی۔ میرا اپنا بھی سایہ ہو سکتا تھا جو مڑنے سے پڑا ہوگا۔ وہ اپنے ذہن سے یہ خیال جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر اسی چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جس پر پہلے نگاہیں جمائے سوچوں میں گم تھی۔ ایسے نقطے اکثر نمودار ہو جاتے ہیں، مگر یہ نقطہ جو اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کی جڑ میں تھا، چند ہی لمحوں میں وہ نقطہ اسے مل گیا۔ لیکن اس بار وہ بے خیالی کے عالم میں نظر نہیں آیا تھا، بلکہ کوئی ٹھوس حقیقت تھی۔ اس نے اب اس چمکدار شے کو غور سے دیکھا جسے وہ صرف پہلے اپنا خیال سمجھ رہی تھی اور اس کے بارے میں اس نے ابھی تک سوچا نہیں تھا۔ اب جو غور کیا تو اسے سفید سی چمکدار چیز نظر آئی، اور یہ چیز صرف ایک تصور نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی اور اس نے اس دوسرے درخت کی جڑ سے وہ دودھیا رنگ کا خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں تراشا ہوا تھا اور اس کے کچھ حصوں پر مٹی لگ گئی تھی۔ اس نے یہ مٹی دوپٹے سے صاف کی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کیسا خوبصورت پتھر ہے، نہ جانے کہاں سے آیا، قیمتی بھی لگ رہا ہے۔ ممکن ہے کسی زیور سے نکل گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے کہاں سے پہنچ گیا؟ اور پھر اس کی تراش بھی ایسی نہیں تھی کہ کسی زیور سے اکھڑا ہوا معلوم ہو، اس کے علاوہ کافی پرانا بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر حیرت سے دیکھنے لگی اور اس نے دل ہی دل میں تسلیم کیا کہ وہ بے حد حسین اور جاذب نگاہ پتھر ہے۔ اسے یہ پتھر بے حد پسند آیا اور اس نے سوچا کہ اب اس کی تاریخ تو اسے پتہ نہیں چل سکتی تھی کہ کہاں سے آیا اور کہاں سے یہاں تک پہنچا، لیکن اس قابل ہے کہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھا جائے۔ ہاں، اگر کسی نے یہ کہا کہ اس کے کسی زیور کا کوئی پتھر گم ہو گیا ہے، پھر اسے واپس کر دیا جائے گا۔ کوٹھی میں مہمان آتے رہتے تھے، باغ کی سیر بھی کی جاتی تھی، ان میں بڑے آدمیوں کی بیٹیاں بھی ہوتی تھیں، بیگمات بھی ہوتی تھیں۔ معظم صاحب کے ملنے جلنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اگر اسے کہیں سے پتہ چلا کہ کوئی کسی قیمتی پتھر کی تلاش میں ہے تو وہ اسے واپس کر دے گی۔ اس خیال کے تحت اس نے اسے مٹھی میں دبایا اور واپس چارپائی پر آ بیٹھی، لیکن بیٹھنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھتی رہی۔ بالکل دل کی شکل کا ہے، نہ جانے کون سے پتھر سے تراشا گیا ہے، ممکن ہے پلاسٹک کا ہی ہو، لیکن پلاسٹک کا ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا۔ کچھ بھی ہو، اب تو وہ اس کا اپنا ہے اور اس نے اسے رکھ لیا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز ابھری، شکریہ، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ وہ پھر اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ یہ مردانہ آواز ایک لمحے کے اندر جانی پہچانی محسوس ہوئی، لیکن اسے یاد نہ آیا کہ یہ آواز اس نے کہاں سنی تھی۔ البتہ وہ الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں ابھر رہے تھے۔ وہ بدحواسی سے کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، کون ہے؟ لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ البتہ اسے وہ چاپ اور سایہ یاد آ گیا۔ ایک بار پھر وہ بوکھلا گئی۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ چلچلاتی دھوپ اور لو کے تھپیڑوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس کی نگاہ درخت کی طرف اٹھ گئی۔ ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہوا اسے پریشان کر رہا ہو، لیکن اوپر بھی کسی کا وجود نہیں تھا۔ درخت بالکل صاف پڑا ہوا تھا۔ ایک دم اسے کچھ خوف کا احساس ہونے لگا اور وہ چارپائی سے دور ہٹ گئی۔ وہ پتھر اب بھی اس کے پاس موجود تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی، تاحد نظر
کسی کا وجود نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی جانب چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا سینہ پھول پچک رہا تھا، سانس بہت تیز ہو گیا تھا۔ بات ہی اتنی عجیب تھی، اسے اپنے کانوں پر پورا بھروسہ تھا اور اس نے صاف طور پر شکریہ اور اس کے بعد کے الفاظ سنے تھے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح کھڑی حیرت سے کانپتی رہی، پھر اس کی نگاہ گھڑی کی جانب اٹھ گئی۔ 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ بدن پر اب بھی ہلکی ہلکی کپکپاہٹ طاری تھی۔ مٹھی میں دبے ہوئے پتھر کو اس نے مسہری کے سائیڈ ریک میں رکھ دیا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں نے چہرے کی تمتماہٹ کو بڑا سکون دیا۔ وہ کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں کو پانی سے نم کرتی رہی، پھر تازہ دم ہو کر باہر نکل آئی۔ پورے 4 بجے تھے۔ کمرے سے نکل کر وہ باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ باورچی خانے میں داخل ہو کر اس نے اپنے ذہن سے کچھ دیر پہلے کا واقعہ محو کر دیا اور اپنے ذہن میں شام کی چائے کے لیے فرمائشات کی اس فہرست کو ٹٹولا جو گھر کے حاکموں نے اسے دی تھی۔ سب کی فرمائشیں پوری کرنا لازمی تھا، چنانچہ وہ جلدی جلدی تیاریاں کرنے لگی اور ٹھیک 5 بجے وہ خوبصورت ٹرالی کو انواع و اقسام کے لوازمات سے سجائے ہوئے مشیرہ بیگم کے بڑے کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اس لیے لان میں چائے پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور پھر یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے بھی دوپہر ہوتی ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوفوں پر بیٹھے قہقہے لگا رہے تھے۔ جوں ہی وہ اندر داخل ہوئی، قہقہے ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پھر جاری ہو گئے، جیسے اسے یہ احساس دلایا جا رہا ہو کہ اس کی یہاں آمد سے کسی کے مشغلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور وہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ وہ ان تمام باتوں کی عادی تھی، اس لیے اس نے تاثر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہی اور اس نے سلیقے سے سینٹر ٹیبل درست کی، چائے اور دوسری چیزیں سرو کر دیں۔ باورچی خانے کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما کر آگ ہو گیا تھا، خشک ہونٹ اور بھبوکا چہرہ، اور اپنی اس ادا میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس گرمی میں بھی تمہیں میک اپ کی فرصت مل جاتی ہے شیرا، نظم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میک اپ؟ اس نے حیرت سے نظم کو دیکھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی میک اپ نہیں کیا تھا۔ منہ اور رنگ ہی ایسا ہے۔ اجی ایک بات ہے، تم لوگ سونے کے نوالے بھی کھاؤ تو ایسا رنگ نہ نکال سکو۔ اللہ میاں بھی بعض اوقات خوب مذاق کرتا ہے۔ مشیرہ بیگم نے فوراً ہی ٹکرا لگایا، لیکن ان کی اس بات میں بھی نظم اور نثر نے اپنی تضحیک محسوس کی تھی۔ آپ جب بھی بولیں گی کفن پاڑ کر ہی بولیں گی مشیرہ خالہ، نثر نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے کیا بات کہہ دی؟ وہ دونوں منہ بنا کر خاموش ہو گئیں۔ وہ باہر نکل آئی۔ ابھی بہت سے کام تھے، سورج اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی اور پھر رات ہو گئی۔ اس دوران اپنی شدید ترین مصروفیات کی بنا پر وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ درخت کے نیچے ملنے والا پتھر، شکریہ کے وہ الفاظ، کوئی بات اسے یاد نہ رہی تھی۔ 11 بجے کے قریب جب سب کے سب اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے تب اسے فرصت ملی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری گہری سانسیں لیں۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے مسہری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے موجود تھا۔ اس نے فخریہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کا ہمدم اور مونس اس کا آئینہ ہی تو تھا جو اس کو کبھی کبھی اس کی اہمیت کا احساس دلا دیتا تھا، اور وہ سوچنے لگتی تھی کہ کچھ بھی ہو، وہ اب بھی ان سب سے اچھی، سب سے باوقار لگتی ہے۔ شاید ان کی ضرورت سے زیادہ جلن کی یہی وجہ ہو۔ دادی اماں کے انتقال کے بعد خاص طور سے اس کے لیے سادہ اور معمولی کپڑوں کے لباس بنتے تھے، جیسے دوسری نوکرانیوں کے پاس ہوا کرتے تھے۔ یہ بات اس نے فوراً ہی محسوس کر لی تھی، لیکن مزاج ایسا تھا کہ کسی بھی سلسلے میں اعتراض نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، اس کی مرحوم ماں باپ کے چند جوڑے اب بھی موجود تھے، قیمتی جوڑے جو نہ جانے کیوں اس سے نہیں لیے گئے تھے۔
اس سے پہلے اسے کبھی اس طرح کے جوڑے پہننے کی خواہش نہیں ہوئی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ کوئی اچھا لباس پہنے، اور یہ خواہش اتنی شدید ہوئی کہ وہ اس سے باز نہ رہ سکی۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ زرکار جوڑے نے اسے سحر انگیز بنا دیا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور خود ہی شرما گئی۔ کاش اس وقت اسے دیکھنے والا کوئی ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، اس نے سوچا، اور دفعتاً اسی وقت ایک آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، چشمے بد دور۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ یہ آواز بالکل صاف شفاف آئی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسحری اور پھر کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ یہ میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں آخر؟ اس وقت شکریہ کی آواز، اور اب اس تصور کے ساتھ اچانک ہی ایک اور انکشاف بھی ہوا۔ شکریہ والی آواز اس آواز سے مختلف نہیں تھی، اور اس سے بھی پہلے اس نے یہ آواز سنی تھی اور اب پہلی بار اس پر غور کیا تھا۔ یہ نرم نرم انداز، یہ آواز اس سے پہلے بھی اس نے سنی تھی، وہاں جب ایک دو ہتھڑ اس کے جسم پر پڑا تھا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ کسی نے اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا تھا۔ مگر کون تھا وہ؟ کیا صرف وہم؟ کیا وہ صرف وہم تھا؟ لیکن اس وقت تو اس نے اس کا لمس بھی محسوس کیا تھا، اور آواز جس میں اسے نصیحت کی گئی تھی کہ وہ یہاں نہ آئے۔ کون ہے وہ؟ نہیں، بالکل نہیں، میں کچھ پاگل ہو گئی ہوں شاید مجھے کوئی عجیب سا احساس ہونے لگا ہے۔ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ آئی۔ رات اپنی تھی، اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے، چونکہ سب خوابگاہوں میں جا چکے تھے۔ وہ انہی کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی اور تکیاں اونچا کر کے دراز ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اسے اچانک ہی اس خوبصورت پتھر کا خیال آ گیا۔ اس نے جلدی سے مسحری کے برابر کی دراز کھولی اور پتھر نکال لیا۔ اس بار اس نے بالکل اجنبی نگاہوں سے اس پتھر کو دیکھا تھا اور سوچا تھا کہ کیسا پیارا پتھر ہے۔ پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اسے اپنے لباس سے رگڑا۔ پتھر در حقیقت ایک دم سے بھڑک سا اٹھا، لیکن اس کے ساتھ کمرے کے اوپر روشن دان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا۔ وہ حیرانی سے اس پرندے کو دیکھنے لگی۔ پرندہ فضا میں کئی چکر لگا کر اسی روشن دان سے باہر نکل گیا، لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد اچانک اور دو تین پرندے اندر گھس آئے اور وہ سکتے کے عالم میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ چمگادڑیں تھیں۔ ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے اتر آئیں اور اچانک ان کی جسامت بڑھنے لگی۔ عشیرہ کا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے دہشت جھانکنے لگی تھی۔ اس نے بغور دیکھا کہ یہ چمگادڑیں انسانی ہیئت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ عجیب سی شکلیں تھیں ان کی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز بھی دہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت ایک چمگادڑ نے گردن خم کر کے کہا، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عشیرہ، ہم تمہارے اپنے ہیں، ہم کسی بھی حالت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہارے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کر دیں گے، ہم سے بالکل خوف نہ کھاؤ۔ کاش ہم کسی خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتے اور تم ہم سے خوفزدہ نہ ہوتی۔ عشیرہ یہ تمام باتیں سن رہی تھی، بڑے صاف شفاف الفاظ تھے، اور وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ الفاظ ان چمگادڑوں کے منہ سے ہی نکل رہے ہیں۔ ان کے انداز میں یقیناً احترام تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ پاگل ہو گئی ہے؟ کیا یہ خواب ہے؟ وہ آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت عجیب و غریب مخلوق اس کے سامنے تھی۔ ان کی شکلیں بے شک بھیانک تھیں، لیکن الفاظ اور لہجہ بے حد نرم تھا۔ عشیرہ کو اچانک ہی یوں لگا جیسے اس کے اندر ہمت کی ایک لہر بیدار ہوتی جا رہی ہو۔ وہ ہمت کر کے بولی،
تو تم کون ہو؟ ہم تمہارے خادم، تمہارے غلام، ہمیں حکم دو، ہم کیا کریں؟ ہم تمہارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں عشیرہ، ہمیں حکم دو۔ مگر تم تو پرندے ہو، وہ معصومیت سے بولی۔ ہم کیا ہیں اس کا اندازہ تمہیں ابھی نہیں ہو سکے گا عشیرہ۔ عشیرہ، ہمیں ہمارے مالک نے بھیجا ہے۔ مالک؟ وہ کون؟ افسوس، ہمیں یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، جواب ملا۔ مگر میری بات تو سنو، میں ہمیں حکم دیں عشیرہ، ہم آپ کے لیے کیا کریں؟ دیکھو میں ڈر رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا ہے، میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ نہیں، آپ ہم سے بالکل خوف نہ کھائیں، غلاموں سے خوف نہیں کھایا جاتا۔ مگر تم میرے غلام کہاں سے ہو گئے؟ یہ بتانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، وقت آنے پر آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اور وہ وقت کب آئے گا؟ بہت جلد، بہت جلد، جب ہمارے آقا کا حکم ہوگا۔ میری بات سنو، میری بات تو سنو عشیرہ، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ برا سلوک کریں۔ میں صرف ایک بات جاننا چاہتی ہوں، میں نہ بے وقوف ہوں نہ خوابوں میں رہنے والی۔ یہ سب کچھ جو میں سن رہی ہوں، جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں، خواب ہے کیا حقیقت؟ یہ حقیقت ہے۔ آپ کے برے دن گزر گئے، اب کوئی آپ کو آنکھ نہیں دکھا سکے گا۔ ہم آپ کے خدمتگار ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر لمحہ حاضر ہیں۔ عشیرہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ عجیب و غریب پرندے ایک کارنرز پہ بیٹھ گئے اور اسی طرح گردن جھکائے ہوئے تھے جیسے وہ واقعی اس کے غلام ہوں۔ کبھی کبھی عشیرہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سی چمک اٹھتی تھی اور وہ سوچتی تھی کہ اگر یہ کوئی خواب ہے تو واقعی اس سے انوکھا خواب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ خوابناک آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی اور پرندے اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر ان میں سے ایک پرندے نے کہا، ہمیں کوئی کام بتائیے، آپ کا کوئی بھی کام کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ عشیرہ ہنسنے لگی۔ پھر اس نے کہا، بھلا میں تمہیں کیا کام بتاؤں، تم کیا کام کر سکتے ہو؟ وہ سارے کام جن کی آپ کو ضرورت ہو، آپ بے دھڑک ہمیں اپنے کام بتایا کریں۔ تم ننھے ننھے سے پرندے، بے شک تمہاری شکلیں انسانوں جیسی ہیں، لیکن تمہارے ہاتھ پاؤں تو انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ ان ننھے ننھے ہاتھ پیروں سے بھلا تم کیا کر سکو گے؟ وہ سب کچھ جس کا حکم آپ ہمیں دیں گی۔ چلو ٹھیک ہے، جب مجھے کوئی کام ہوگا تو میں تمہیں بتا دوں گی، اب تم جاؤ۔ عشیرہ نہ جانے کیوں کچھ بے خوف سی ہو گئی تھی۔ شاید اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی دلچسپ خواب دیکھ رہی ہے، ایک ایسا خواب جو جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ان پرندوں کو دیکھتی رہی اور پرندے اپنی جگہیں تبدیل کرتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، ہم حاضر ہوتے رہیں گے، اگر آپ ہم سے خوف کھاتی رہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ دل سے خوف نکال دیں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی اور آپ یقیناً ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی، اس لیے آپ یہ شربت پی لیں، آپ کو پرسکون نیند آ جائے گی۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ بڑھایا اور عشیرہ نے اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت بلوری گلاس دیکھا جس میں ہلکے گلابی رنگ کا کوئی شربت تھا۔ عشیرہ حیران ضرور تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا ہاتھ گلاس کی جانب بڑھ گیا۔ دودھ جیسے گاڑھے شربت سے نفیس خوشبو اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا۔ اس نے ان تینوں کو دیکھا اور گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر منہ سے لگا لیا۔ پھر گلاس اسی وقت ہٹا جب شربت ختم ہو گیا۔ اتنا خوش ذائقہ شربت اس سے قبل اس نے کبھی نہیں پیا تھا، لیکن لمحے میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو۔ پورے بدن میں ایک خوشگوار سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور پھر اچانک اس کی آنکھیں بھوجھل ہونے لگیں۔ وہ آنکھوں کو بھینچ کر سر جھٹکنے لگی، لیکن نیند اس طرح ٹوٹی کہ فوراً ہی تکیے پر سر رکھ کر گہری نیند سو گئی۔ اور پھر صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ کا ایک دھبا اس کی مسحری کے سامنے دیوار پر موجود تھا۔ یہ دھبا ٹھیک 7:45 بجے یہاں تک پہنچتا تھا۔ اچانک ہی اس کے ذہن پر ایک ضرب سی لگی۔
पौने 8 बज गए, आ गई मौत। उसने बदहवासी से सोचा। ठीक 8 बजे घर के तमाम अफराद नाश्ते की मेज़ पर होते थे और उन्हें नाश्ता देना उसकी जिम्मेदारी थी। गोया सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। उसके हाथ पांव फूल गए। आज ज़रूर मौत आ जाएगी। उन्हें नाश्ता नहीं मिला तो वो सब के सब उसे खा जाएंगे। सिर्फ एक लम्हे ये सोच जहन पर रही और उसके बाद वो बिजली की तरह मसहरी से उठ गई। उसके जिस्म पर वही कपड़े थे जो उसने रात को तब्दील किए थे। इस वक्त ये कपड़े भी उसके लिए वबाले जान बन गए। उन्हें उतारने में भी 2-3 मिनट खर्च हो जाएंगे और अगर उन्होंने इन कपड़ों में उसे देख लिया तो मज़ीद मुसीबत आएगी। मेरे अल्लाह, मुश्किल आसान कर। उसकी हलक से रंधी हुई आवाज़ निकली। कपड़े बदलना ज़रूरी था, वरना हज़ारों सवाल किए जाते। पूछा जाता कि बीबी रात को तैयार होकर कहाँ गई थीं, ख़ास तौर से मुशीरा बेगम, जो उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब थीं। और यूं लगता था जैसे उनकी ड्यूटी सिर्फ उसी पर लगी हो। एक एक बात पर नुक्ताचीनी, कपड़े बदलने के सिवा और कोई चारा कार नहीं था। उसने बड़ी फुर्ती से कपड़े बदले, मुंह पर उल्टे सीधे छींटे मारे, बालों को भी नहीं संवारा और बावर्ची खाने की तरफ चोरों की तरह दौड़ी कि कोई उसे रास्ते में देख न ले। मुशीरा खाला की लान तान उसके कानों में गूंज रही थी। वो कह रही थी, घोड़ी हो रही है, दीवानी हो गई है, कैसी मस्त नींद सोती है, कमबख्त सो गई होगी। ज़रा देखो ताहिरा, इसका कोई हल निकालो, ये हाथों से निकली जाती है। इसी तरह की बेशुमार बातें। हाँफते काँपते दिल से वो बावर्ची खाने में दाखिल हो गई। उसे तो कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा था, क्योंकि झूठ बोलने की आदत जो नहीं थी। दरवाजे से अंदर कदम रखा तो अचानक ही दिल पर एक घूंसा सा पड़ा। पाँव अपनी जगह जम कर रह गए, हाथ पाँव कुछ और फूल गए। ना जाने नाश्ता किसने तैयार किया था। तमाम नाश्ता तैयार था। चाय का पानी केतली में खौल रहा था। हर चीज़ करीने से लगी थी। या खुदा, क्या घर वालों ने उसे सोते हुए देख लिया है? किसी और ने नाश्ता तैयार किया है? अगर ये बात है तो फिर तो आज सारे बाल नोच लिए जाएंगे। आह, ये सब कुछ किसने कर डाला? वैसे घर में नज़म और नसर को तो ये सलीका नहीं था कि इतनी नफासत से पूरा बावर्ची खाना संभाल दें। उन्हें तो अगर ये काम सौंपा जाता तो पूरा दिन लगाकर भी वो ये सब कुछ नहीं कर सकती थीं। क्या हुआ, क्या हुआ, किसने किया? अब पीछे से कोई आएगा, उसकी चोटी पकड़ी जाएगी और उसे लात मारकर बावर्ची खाने से निकाल दिया जाएगा। जब नींद ही तुझ पर टूट पड़ी है तो फिर ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? भूल जा इस बात को कि तू ही हमें खाने पीने को देगी। इससे पहले भी और कुछ किया जा सकता है। फिर वो नौकरों के बारे में सोचने लगी। कोई नौकरानी इतनी बासलीका नहीं थी कि ये सारे काम कर डालती। आह, फिर किसने ये सब कुछ किया है? बहरहाल, अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। उसने भारी भारी कदम उठाए और चाय का पानी उतार लिया। उसे दूसरी केतली में डालकर पत्ती डाली और सर पोंछ ढक दिया। फिर तमाम चीज़ें उसने ट्रॉली पर सजाईं। दिल में हौल उठ रहा था कि अब किसी तरफ से कोई आया और उस पर बम फटा, लेकिन कोई नहीं आया। वो सहमे सहमे कदमों से ट्रॉली धकेलती हुई बावर्ची खाने से निकल आई और नाश्ते के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसका अंदाज ऐसा ही था जैसे मुजरिम फांसी के तख्ते की जानिब ले जाया जाता है। नाश्ते के कमरे में हस्बे मामूल सब मौजूद थे। वो नज़रें उठाए कांपते हुए दिल के साथ मेज़ के करीब पहुंची। सब खामोश थे, जैसे कोई बहुत ही अहम बात हो गई हो। उसने नाश्ता मेज़ पर लगाया। बदन था कि थर थर काँप रहा था। हाथों में रशा पैदा हो रहा था। आखिर कांपते हाथों से उसने नाश्ता सर्व किया। किसी ने कुछ नहीं कहा और नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। अब उसके अंदर हैरत जाग रही थी। उसने नज़रें उठाकर उन सब के चेहरों को देखा। क्या वो सब पागल हो गए हैं? अगर नहीं तो उन्होंने इस नाश्ते के बारे में उससे पूछा क्यों नहीं? उससे बुरा भला क्यों नहीं कहा? लेकिन उनमें से किसी के चेहरे पर ऐसे आसार नहीं थे। या खुदा, या खुदा, ये क्या माजरा है? क्या इन लोगों में से किसी ने नाश्ता तैयार नहीं किया? अचानक ही मुशीरा खाला ने प्याली आगे बढ़ाई।
میرے لیے چائے ڈال دے۔ وہ کسی مستعد بیرے کی طرح آگے بڑھی۔ اس نے مشیرہ خالہ کی پیالی میں چائے بنائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ پھر بھول گئی۔ اللہ توبہ، اری دیدہ اچھال، روزانہ کہتی ہوں میری چائے میں نمک ڈال دیا کر، مگر شہزادیوں کو بھلا غلاموں کی باتیں کہاں یاد رہ سکتی ہیں۔ مشیرہ خالہ کو آخر موقع مل ہی گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی غلطی محسوس کر لی اور نمک دان سے تھوڑا سا نمک نکال لیا، لیکن مشیرہ خالہ کو جلن نکالنے کا بہترین موقع ملا تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمک دانی چھین لی۔ بس بس، احسان مت کر میرے اوپر، اب تو میں بھی ڈال سکتی ہوں، تیرے زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ نمک دانی لے کر کرسی پر بیٹھی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی۔ مشیرہ خالہ بری طرح نیچے گریں۔ گرتے گرتے انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجے میں وہ نیچے گریں اور چائے ان کے اوپر۔ مشیرہ خالہ کی چیخوں نے زمین و آسمان ایک کر دیا تھا۔ چائے کھولتی ہوئی تھی اور ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح ڈکراتی اور کبوتروں کی طرح پڑپڑاتی ہوئی لوٹے لگانے لگیں، اور سب لوگ اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کر ان کی طرف دوڑ پڑے۔ طاہرہ بیگم ہانپتی ہوئی بولیں، ارے یہ ناشگنی جو کچھ نہ کرا دے کم ہے، ارے خدا کے لیے میری بہن کو بچاؤ، ارے خدا کے لیے۔ وہ مشیرہ بیگم پر جھک گئیں۔ مشیرہ بیگم کے حلق سے صرف ایک ہی آواز نکل رہی تھی، ہائے میں مر گئی، ہائے مار ڈالا، ہائے میں مر گئی، ہائے مار ڈالا۔ بہرحال دوسرے لوگ بھی مشیرہ بیگم کی جانب متوجہ تھے، اس لیے عشیرہ کو ڈانٹنے ڈپٹنے کا موقع نہیں ملا تھا انہیں۔ سب سے پہلے مشیرہ بیگم کے لیے کچھ کرنا تھا۔ تمام گھر والے ناشتہ وغیرہ تو بھول گئے۔ مشیرہ بیگم کی دیکھ بھال ہونے لگی۔ تایا ابو ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے دوڑ گئے۔ دوسرے لوگ مشیرہ خالہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اب ان تمام باتوں میں اس کا کیا قصور ہے۔ مشیرہ خالہ کو تو ایسے موقعوں کی تلاش ہی رہا کرتی تھی۔ انہوں نے نمک ہی کو بہانہ بنا لیا۔ اول تو جہالت کی بات یہ تھی کہ چائے میں چینی کے ساتھ نمک بھی ڈالا جائے، لیکن بہرحال وہ جو کچھ نہ کرتیں کم تھا۔ ان کی حرکتیں اسی طرح کی ہوا کرتی تھیں، مگر اس وقت انہیں واقعی زبردست سزا ملی تھی۔ انہوں نے خود ہی اٹھ کر نمک دانی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ کرسی یقیناً ان کے پاؤں سے پیچھے کھسک گئی ہوگی اور وہ اسے دوبارہ برابر کرنا بھول گئی تھیں۔ حالانکہ اسے مشیرہ خالہ کے اوپر گرنے والی چائے سے پیدا ہونے والے اثرات کا بخوبی اندازہ تھا۔ ایک دو بار چائے ہی سے اس کا بھی ہاتھ جلا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ جلن کیسی ہوتی ہے۔ چنانچہ اسے افسوس بھی تھا، لیکن مشیرہ خالہ نے جس طرح چیخن دھاڑ مچائی تھی، اس پر اسے ایک دم ہنسی آ گئی۔ شکر تھا کہ اس وقت سارے لوگ کمرے سے باہر نکل گئے تھے، ورنہ یہ ہنسی بھی اس کے لیے عذاب جان بن جاتی۔ البتہ دل میں اس نے سوچا کہ غصے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ کر پلٹی ہی تھی کہ اس کے کان کے قریب مکھی جیسی بھنبھناہٹ ابھری۔ آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کا یہی انجام ہوگا عشیرہ۔ جو بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، ہم اس کا برا حشر کر دیں گے۔ بڑے صاف ستھرے الفاظ تھے۔ آواز باریک سی تھی، لیکن الفاظ پوری طرح سمجھ میں آ رہے تھے۔ وہ پھر خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ سماعت کا واہمہ نہیں تھے، اور انہیں اچھی طرح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اسے وہ خوفناک لمبے دانتوں والی چمگادڑ نما مخلوق یاد آ گئی، اور اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ معصوم اور سیدھی سادھی ضرور تھی، لیکن پے در پے واقعات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کوئی پراسرار قوت اس کی مدد کر رہی ہے، لیکن کون؟ آخر کون؟ ناول کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ کریں۔